تلنگانہ کے نلگنڈا سے تعلق رکھنے والی میڈیکل کی طالبہ عرشیہ انجم کی جاریہ سال مارچ میں ہماچل پردیش میں مشتبہ موت واقع ہو گئی تھی، جس پر تلنگانہ اقلیتی کمیشن کی جانب سے عرشیہ انجم جو MBBS کے آخری سال میں زیر تعلیم تھی کی مشتبہ موت پر ڈائریکٹر جنرل پولیس شملہ، سپرنٹینڈنٹ پولیس ضلع منڈی ہماچل پردیش، صدر شعبے میڈیسن لال بہادر شاستری گورنمنٹ میڈیکل کالج ضلع منڈی ہماچل پردیش سے رپورٹ طلب کی تھی، جس پر ان تمام نے کمیشن کو رپورٹ پیش کر دی۔ صدر نشین اقلیتی کمیشن طارق انصاری نے کہا کہ کمیشن کو ہاؤس سرجن عرشیہ انجم کی پراسرار موت کے بارے میں جو رپورٹس حاصل ہوئی ہیں وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں، اس لیے مسلم ہاؤس سرجن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے 2 ماہر پروفیسر سے MBBS سال آخر کی طالبہ عرشیہ کی رپورٹس اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد قطعی فیصلہ کیا جائے گا۔ سعودی کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی ایئر لائنز نے 2021 سے 2022 کی مدت کے دوران مسافروں کو معاوضے کے طور پر 58 ملین ریال ادا کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک سرکاری بیان میں جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے اس بات پر زور دیا کہ ان معاوضوں نے صارفین کے متعدد خدشات کو دور کیا، جن میں تاخیر، سامان کا نقصان، پرواز کی منسوخی اور پرواز کے نظام الاوقات میں رکاوٹ شامل ہیں۔ یہ طریقہ کار مسافروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اتھارٹی کے عزم سے ہم آہنگ ہے۔ یہ 20 نومبر سے نافذ ہونے والے آئندہ ضوابط کے پیش خیمہ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جس کا مقصد آپریشنز کو آگے بڑھانا اور ہوا بازی کے شعبے میں مملکت کی ترقی کے مقاصد کی سپورٹ کرنا ہے۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے معیار اور مسافروں کے تجربے کے ایگزیکٹو نائب صدر عبدالعزیز بن عبداللہ الدہمش نے کہا کہ تنظیم مسافروں کے لیے انتخاب، قدر اور خدمات کے معیار کو بڑھانے والے ضوابط کو نافذ کرنے کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ انہوں نے مسابقتی ہوا بازی کے شعبے کو فروغ دینے میں مسافروں کے حقوق کے لیے مضبوط تحفظات کی اہمیت پر زور دیا، جو مملکت اور اس کے مسافروں دونوں کی خدمات کرتا ہے۔ عبدالعزیز بن عبداللہ الدہمش نے وضاحت کی کہ مسافروں کے حقوق کے تحفظ کے علاوہ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن ایک شفاف اور مؤثر شکایتی عمل کو آسان بنانے کے لیے وقف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مسافروں کو ان کے حقوق کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ کیا جائے اور وہ قواعد و ضوابط کے مطابق رقم کی واپسی حاصل کرنے کے عمل کو آسانی سے نیویگیٹ کر سکیں۔ سوشل میڈیا پر ایک نوجوان کے انتقال کی جھوٹی اطلاع پھیلا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق محمد الماس معین الدین ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر مدھول ضلع نرمل میں برسر خدمت ہے۔ سوشل میڈیا پر ان کی تصویر کے ساتھ ان کے انتقال کی جھوٹی خبر پھیلا دی گئی۔ اس طرح کی جھوٹی خبر وائرل ہونے کے بعد ان کے دوست و احباب اور رشتہ داروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ محمد الماس معین الدین نے اردو لیگ سے رابطہ قائم کرتے ہوئے بتایا کہ میرا تعلق نرمل ڈسٹرکٹ مدھول تعلق خیز سے ہے۔ میرا نام محمد الماس معین الدین ہے۔ میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر مدھول نرمل ڈسٹرکٹ تلنگانہ میں ملازم ہوں۔ کسی نے سوشل میڈیا پر میرے انتقال کی جھوٹی خبر پھیلا دی ہے۔ حیدرآباد کے نیلوفر اسپتال سے 6 دن قبل اغوا 6 ماہ کے بچے فیصل خان کا پولیس نے نظام آباد میں پتہ چلا لیا ہے۔ ٹاسک فورس پولیس نے نظام آباد میں مغویہ بچے کا پتہ چلاتے ہوئے کمسن کو اغوا کرنے والے جوڑے کو گرفتار کر لیا۔ اس جوڑے نے پوچھ گچھ میں بتایا کہ چونکہ وہ لاولد تھے اسی لیے اس بچے کا انہوں نے اغوا کیا۔ تفصیلات کے مطابق سلمان خان اور فریدہ بیگم گنڈی پیٹ کے ایک فارم ہاؤس میں چوکیدار کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ان کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کو خرابی صحت کی بنا پر 14 ستمبر کی دوپہر نیلوفر اسپتال لایا گیا تھا۔ اس کو ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا۔ والدہ فریدہ بیگم اپنے چھوٹے بیٹے فیصل خان کو پکڑے پہلی منزل پر بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ بڑے بیٹے کا علاج جاری تھا۔ اسی دوران فریدہ بیگم کے پاس ایک خاتون آ گئی جو اس سے باتیں کرنے لگی۔ اسی دوران فریدہ بیگم کھانا لینے وارڈ سے باہر چلی گئی۔ اس نے جب مڑ کر دیکھا تو چھوٹا لڑکا اسے نظر نہیں آیا۔ فریدہ بیگم نے پریشان ہو کر قریب میں موجود افراد سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جو خاتون اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی وہی اس کے بچے کو لے گئی۔ فریدہ نے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی تھی۔ پولیس نے اس شکایت کی بنیاد پر معاملہ درج کر لیا۔ جس وارڈ میں لڑکا لاپتہ ہوا تھا وہاں
CCTV कैमरा न होने की वजह से पुलिस को जांच में रुकावट पेश आई। ताहम टास्क फोर्स पुलिस ने जिसने इस मामले की जांच की, मगविया लड़के का निजामाबाद में पता चलाते हुए इसका अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। ఫ్లడ్ ఉండడం గమనించారు. సో ఆ ఎవిడెన్స్ బట్టి ఆ లేడీని ట్రేస్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఫరీదా బేగం వాళ్ళ పెద్ద కుమారుడికి ఆరోగ్యం బాగాలని చెప్పేసి పెద్ద కుమారుడు చిన్న కుమారుడు 6 months బాయ్ వాళ్ళ చిన్న బాబుని పాలు ఇచ్చి కింద పడుకోబెట్టింది. అదే సమయం లోపల ఇంకొక లేడీ అదే తన వార్డు లోపల ఇంకో చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ. అదే సమయంలో ఒక అనుమానితురాలు సస్పెక్ట్ చేసినప్పుడు వస్తున్నాం. ఆ అనుమానితురాలు ఆమె పక్కన కూర్చుంది, బేబీ పక్కన కూర్చొని 15 నిమిషాలు అంతా మాట్లాడి అయితే మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమంటారు అంటే ఈ వీళ్ళకి సంబంధించినదని అనుకున్నారు. అయితే ఈమె ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సమయంలో ఒక తల్లి కంప్లైంట్ ఉందో ఫరీదా బేగం కిందికి వెళ్ళి ఒక 15 నిమిషాలు పైకి వచ్చి చూసేసరికి తెలుసుకుంది ఏంటంటే పక్కన ఎవరైతే కూర్చొని మాకు 15 నిమిషాలు మాట్లాడిన ఆమె అనుమానితురాలు ఆమెను తీసుకొని పోయినట్టుగా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చెప్పినాం క్లియర్గా. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ వాడికి అపోజిట్ ఒక సీసీ కెమెరా ఇన్స్టాల్ అయ్యింది. 3 దిక్కుల సీసీ కెమెరా ఇన్స్టాల్ అయింది, కానీ ఆయన పని చేయట్లేదు. रियासत तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में एक RTC बस बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल से टकराने के बाद खेतों में उतर गई। यह हादसा मल्लापुर मंडल में आज पेश आया। हादसे में बाज़ मुसाफिरीन के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। मेटपल्ली डिपो की RTC बस मेटपल्ली से खानापुर की सिमत जा रही थी कि मोगलीपेट और बबलापुरम मौजाद के दरमियान हाईवे पर बस मुखालिफ सिम से आने वाली बुलेरो गाड़ी के बचाने की कोशिश में इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई और इसके बाद बस सड़क से उतर गई। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त बरक़ी सरबराही बंद थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। बस में 30 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें से 10 के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। इन्हें इलाज के लिए मेटपल्ली गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोलकाता की एक निचली अदालत ने मंगल के रोज़ टीम इंडिया के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी को उनके खिलाफ घरेलू तशद्दुद के एक मुकदमे में ज़मानत दे दी, जो उनके खिलाफ उनकी बीवी हसीन जहां ने दायर की थी। शामी के बड़े भाई मोहम्मद हसीब को भी इसी अदालत ने मंगल को ज़मानत दी। मंगल को दोनों भाई निचली अदालत में पेश हुए, जहां उनके वकील ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, जिसे बिलाखिर मंजूर कर लिया गया। घरेलू तशद्दुद का मुकदमा मार्च 2018 में हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर की बीवी ने दर्ज करवाया था। अपनी शिकायत में उसने शामी पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने शामी के मुबैना गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के बाद उस पर जिस्मानी तौर पर तशद्दुद किया गया। पुलिस ने इस मामले में शामी और उनके बड़े भाई से भी पूछगछ की थी और दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया था। ताहम कोलकाता की एक निचली अदालत ने इस वारंट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद हसीन जहां ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट से रुजू किया। ताहम हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद हसीन जहां ने हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने हाल ही में इस मामले को इसी निचली अदालत को दोबारा हिदायत दी कि वो इस मामले में तमाम फरीक़ैन को सुनने के बाद हतमी फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इस मामले की नई समाअत निचली अदालत में शुरू हुई, जिसने बिलाखिर मंगल को इस मामले में क्रिकेटर को ज़मानत दे दी। इस साल जनवरी में अदालत ने हिंदुस्तानी फास्ट बॉलर को हुक्म दिया था कि वो जहां को माहाना 1,30,000 रुपये अदा करें, जिसमें 50,000 रुपये ज़ाती तौर पर और बकाया 80,000 रुपये उनकी बेटी की देखभाल के अखराजात के लिए जो इसके साथ रह रही है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह नज्जार के कनाडा में बेईमाना कत्ल के पस पर्दा हुकूमत हिंद के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है। नज्जार जो हिंदुस्तान को मतलूब था, जिसको 18 जून के रोज़ कनाडा के सोरे BC में गुरुद्वारा के बाहर पार्किंग इलाके में गोली मार कर हलाक कर दिया गया था। पंजाब के जालंधर में भी सिंहपुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले नज्जार का क़याम सोरे में था, जिसको कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने मफरूर करार दिया था। ज़राए के मुताबिक कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनके मुल्क के कौमी सिक्योरिटी एहलकारों के पास इस कत्ल के वाज़ेह सबूत हैं कि भारतीय हुकूमत के एजेंट्स ने कैनेडियन शहरी का कत्ल किया, जो सिरे के गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा के सदर भी थे।
وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کینیڈا کی سرزمین پر ایک کینیڈی شہری کے قتل میں ایک غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا ناقابل قبول ہے اور ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. یہ ان بنیادی اصولوں کے خلاف ہے جن کے ذریعے آزاد، کھلے اور جمہوری معاشرے اپنے آپ کو چلاتے ہیں. صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خواتین تحفظات بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں OBC اور مسلم خواتین کا کوٹا نہیں رکھا گیا ہے، اس لیے ہم اس بل کے خلاف ہیں. بیرسٹر اویسی نے احاطہ پارلیمنٹ میں صحافیوں کی جانب سے خواتین تحفظات بل سے متعلق سوال کے جواب میں یہ بات بتائی. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ جب حکومت ایک قانون بنا رہی ہے تاکہ اس میں ان کو نمائندگی فراہم کی جائے جن کی نمائندگی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں اب تک لوک سبھا کے 17 انتخابات ہو چکے ہیں. اس دوران ملک بھر میں 8,992 ارکان پارلیمنٹ منتخب ہو چکے ہیں. ان میں سے مسلمان صرف 520 منتخب ہوئے. اس طرح سے لوک سبھا میں مسلم نمائندگی میں 50% کمی واقع ہوئی ہے. 520 مسلم ارکان پارلیمنٹ جو منتخب ہوئے ان میں سے مسلم خواتین کی تعداد انتہائی کم ہے. صدر مجلس نے کہا کہ حکومت خواتین تحفظات کے بل کے تحت کس کو نمائندگی دے رہی ہے. ایوان میں جس کی نمائندگی نہیں ہے ان کو نمائندگی ملنی چاہیے. یہی اس بل کی بڑی خامی ہے کہ اس میں مسلمان اور OBC کا گوہر نہیں ہے، اس لیے مجلس اس بل کی مخالفت کر رہی ہے. Not been extended to the OBC women and to the Muslim women, sir, where their representation in this August House is minimal, very less. Secondly, sir, we know that Muslim women are 7% of the population, but in this Lok Sabha, their representation only 0.7%. We know for a fact that the annual dropout rate of Muslim girls is almost 19%, while it is 12% for other women. Sir, nearly half of the Muslim women are illiterate. This Modi government wants increased representation for Savarna women. They don't want representation for OBC women and for Muslim women, sir. 690 women MPs have been elected till the 17th Lok Sabha, and out of this 690, only 25 have come from the Muslim community. And when I hear that no reservation cannot be given on religious grounds, what is 1950 presidential order? It is a deceive. You're deceiving the Muslim community by denying them this quota in this women reservation, sir. Muslim women face double bind discrimination against being as a woman and as a Muslim also, sir. This government does not want to live in a world where marginalized people get substantial representation. You want a parliament which consists of only bade log. You don't want people from chote log to enter in this August House, sir. This bill will deny fair share to OBCs. This bill will close the doors for the Muslim representation in the parliament and in the assembly, sir. We know for a fact, sir, with the rise of Hindu majoritarian nationalism and the formation of Hindu vote bank by BJP, the Muslim representation has gone down. It will go down further. Is this good for our country, the political isolation of Muslims? Is this good for our country? No, it is not at all good. Is this an inclusive legislation? No, it is an exclusive legislation for those people who are already represented in the August House, sir. And in conclusion, I would say, I would blame Sardar Patel and Nehru for deceiving the minorities in the Constituent Assembly. Had they been honest, the Muslim representation would have been higher over here. That is why I oppose this bill. Thank you, sir. تلنگانہ میں ڈینگو بخار سے ایک نوجوان ڈاکٹر کی موت واقع ہو گئی. محبوب نگر ضلع کے نارائن کھیڑ منڈل کے وینکٹا پور گاؤں سے تعلق رکھنے والی ویشنوی نے MBBS کی تکمیل کے بعد پریکٹس کر رہی تھی. وہ گزشتہ 3 دنوں سے شدید بخار میں مبتلا تھی. طبی معائنوں کے بعد اسے ملیریا کے ساتھ ڈینگو بھی ہو گیا تھا، جس پر اس کے گھر والوں نے حیدرآباد کے یشودا اسپتال میں شریک کروایا، جہاں وہ علاج کے دوران فوت ہو گئی. نوجوان لڑکی کی 3 دن کی بخار میں موت پر اس کے گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا. تلنگانہ کے کئی اضلاع میں گزشتہ چند دنوں سے ڈینگو، ملیریا اور دیگر وبائی بخار سینکڑوں افراد متاثر ہو رہے ہیں. خاص طور پر بچوں میں یہ بخار زیادہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ریاست میں ڈینگو کی کوئی وبا نہیں ہے.